اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستو، بہت ہی خاص عمل اور بہترین عمل، جس بندے کا ذاتی مکان نہ ہو اور غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، اس کے لیے تو یہ نایاب تحفہ ہے۔ جو یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے غریبی نہیں جاتی، گھر میں برکت نہیں آتی، اس کے لیے تو یہ بہت بہترین عمل ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صدق کے دل سے، جو آپ کو ٹائم بتایا جائے گا اتنی دیر آپ کر لیں۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ دوستو، جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ بزرگوں سے اتھینٹک چیز ہوگی، اور اس کے اوپر تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی خصوصی بیان فرما چکے ہیں، جو عمل میں آج آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ دوستو، انسان کا پیدا ہونا، غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن غریب مر جانا یہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ محنتی لوگوں کی صف میں اور جو لوگ ترقی کرنے والے ہیں ان کا یہ مقولہ ہے، غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں، غریب مر جانا یہ جرم ہے۔ اب انسان کو چاہیے اپنے کام کے اوپر مکمل فوکس رکھے، اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرے اور اپنے کام کے ساتھ کبھی بے ایمانی نہ کرے، چاہے وہ کام آپ کا روزمرہ کی دہاڑی کا ہی کیوں نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مستری کے ساتھ ہی کیوں نہیں جاتے، اینٹیں اٹھانے کا ہی کام کیوں نہیں کرتے۔ جب تک آپ اپنے کام کے ساتھ ایماندار ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے ترقی کی راہیں کھولتا رہے گا۔ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ چوری کریں گے تو پھر ترقی ناممکن ہے۔ وظائف بھی اسی بندے کا ساتھ دیتے ہیں جو بندہ اپنے کام میں بھی ایماندار ہو اور پڑھائی میں بھی ایماندار ہو۔ میں نے اپنے پچھلی کسی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ میں آپ دوستوں کو کبھی نہیں کہوں گا کہ ساری رات مصلے پہ کھڑے رہے ہیں۔ ایک بندہ جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اس کے لیے رات بھر مصلے پہ کھڑے ہونا کہاں اس کے بس کی بات ہے۔ وظیفہ زیادہ سے زیادہ آپ کے 45 منٹ، بلکہ اس سے بھی کم، میں تو آدھا گھنٹہ شمار کروں گا، کیونکہ جب آپ ریگولر پڑھیں گے تو آپ اس پہ کامیاب ہوتے جائیں گے۔ وظیفہ پڑھائی میں انتہائی آسان ہے، لیکن ٹائم جو ہے، جیسا کہ ماہ رمضان شریف کا آج پہلا روزہ ہے، کل دوسرا روزہ ہوگا، تو اس کے لیے تو ٹائم بھی نکالنا بڑا آسان بھی ہوگا اور بہترین دن۔ ان دنوں میں کوئی بھی کیا ہوا کام، شروع کیا ہوا کام، انسان کی جو ہے کامیابی کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، انسان 100% کامیاب ہوتا ہے۔ وظیفہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی پابندی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ لمبا ہے، اس کے فوائد آپ کو بتا دوں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنا گھر دے دے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو روزگار دے دے گا۔ آپ کو جو بھی مالی پریشانیاں ہیں اس کے لیے تو تیر با ہدف ہے یہ وظیفہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مالی پریشانیاں دور کر دے گا۔ وظیفہ جو پڑھنے کا ٹائم ہے وہ ہے فجر کے بعد کا۔ اب اس کے ٹائم میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں، جس وقت سورج نکلنا شروع ہو آپ اپنا چہرہ سورج کی طرف کر لیں،
اور آپ 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 300 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ جس دن بھی یہ وظیفہ شروع کریں، وظیفہ پڑھنے کے بعد یا رات کو عشاء کے بعد آپ دعا نماز حاجات کے 2 نفل ضرور ادا کریں، ایک ہی مرتبہ، کہ اللہ مجھے کامیابی دینا، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، ویسے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کا اپنا مکان نہیں ہے، آپ کا کوئی اپنا روزگار نہیں ہے، آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، آپ تنگ آ چکے ہیں، تو پھر یہ آپ وظیفہ کر لیں۔ اس وظیفے کا ٹائم جو ہے پڑھنے کا وہ ہے 1 سال۔ آپ اس کو 1 سال لگاتار فجر کی نماز کے بعد کنٹینیو کی۔ اگر آپ اپنے گھر پہ نہیں ہیں، کہیں مہمان گئے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں جا کے مسجد میں یہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں چھٹی نہیں ہے، پابندی ہے۔ آپ کسی شادی پہ گئے ہیں، آپ کہیں فوتگی پہ گئے ہیں، آپ کو باہر رات کے لیے رکنا پڑ گیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلے اس کے ساتھ ہی یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ پہلے 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چونکہ اس کو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ آپ یہ چھوٹا درود شریف جو میں نے ابھی تلاوت کیا تھا، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بندہ بھی اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے تو پھر اس میں ناغہ نہ کرے۔ جو میری بہنیں، میری بیٹیاں کرنا چاہیں وہ ناغے کے دنوں میں بھی اس کو کر سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس کی یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اس کو ناغے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ 1 سال یہ وظیفہ کر لیں، آپ کا مکان بھی بن جائے گا، آپ جتنی اللہ تبارک تعالیٰ سے دولت چاہیں گے آپ کو مل کے رہے گی۔ کم مت مانگیے گا، اس کے دربار میں سے کم مت مانگیے گا، جتنی ہو سکے اتنی مانگیے گا۔ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا بڑے دل سے کیجیے گا۔ دعا جو آپ اپنے لیے خود کریں گے نا، وہ دنیا کا کوئی دوسرا آدمی آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان سے دعا ضرور کروائیں۔ اور دوسری بات، جس کے والدین زندہ ہیں وہ یہ وظیفہ بھی پڑھے اور والدین کی خدمت بھی کرے، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے گھر میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ دوستو، کمزور لوگوں کی کیٹیگری میں 2 ہی ہستیاں آتی ہیں، ایک تو وہ معصوم بچے جو خود کما نہیں سکتے، وہ ایک آپ کے بوڑھے والدین۔ بوڑھے والدین کو جھڑکیں مت، آپ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کریں آپ، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، ورنہ آپ کوئی سا بھی وظیفہ پڑھ لیں، اگر آپ کے گھر میں والدین ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے کوئی، آپ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے پاؤں نہیں دباتے، تو آپ کے کوئی وظیفے کوئی کارگر نہیں ہوں گے۔ لہٰذا دوستوں سے درخواست ہوگی کہ سب سے بڑے پیر جو ہوتے ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ یہ حدیث آپ لوگوں کو گوش گزار کرنی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جس کے گھر میں والدین زندہ ہو اور پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے لیے دعا خیر کرے۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا کی بتائی ہوئی
بات ہے، حدیث ہے، حدیث کے لوگ بھی میں نے بھی بات کرنی ہے. تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اس عمل کو کریں، دل چھوٹا مت کریں، بے صبرے نہ ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اپنی دعا میں حضور کی امت کو مت بھولیں، اپنے عزیز و اقارب کو مت بھولیں، اور اس کے لیے تو ضرور دعا کریں جو آپ کو گالیاں دیتا ہو، آپ کا رشتہ دار بھی ہو، آپ کو برا بھلا کہتا ہو. یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر انرجی بھرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. اگر یہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں، آپ کی مخالفت کرنے والے نہ ہوں، تو آپ کب یہ اپنے آپ انرجی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ان کا تو احسان مانیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں، کیونکہ اسی سے انرجی آتی ہے. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.